اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی الکلام المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. سورت فلق اور سورت الناس کو المعوذتین کہتے ہیں. یہ دیکھیے بہت اہم بات ہے. ابتدا جو قرآن ہو رہا ہے سورت البقرہ اور سورت آل عمران کو الزہروین کہتے ہیں. تو یہ زہروین کے یہ کلاؤڈس ہیں، یہ بادل ہے جو قیامت کے دن کی جو دھوپ اور سختی رہے گی، گرمی رہے گی، اس وقت یہ کلاؤڈس آ کے ایسا کور کریں گے کہ اس وقت کی جو آپ کی حدت ہوگی، گرمی ہوگی، جو وہاں کے جو تکالیف ہوں گی، اس سے آپ کو پروٹیکشن کرنے والے ہیں. الزہروین سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران. اور اسی طرح سے پہلی دو صورتوں کے وہ بات ہوئی. آخری دو صورتوں کو المعوذتین کہتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی گئی ہے دونوں صورتوں کو. تو یہ دونوں صورتیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں. یہ سورۃ الفلق جو ہے 113 ہے اور سورۃ الناس 114. یہ دونوں صورتیں جس پہ قرآن کریم کی جو ہے تکمیل ہو جاتی. اس کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کو دے دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی جو تھے بہت سارے کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے تکلیف پہنچائیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ڈیفیٹ کریں، کچھ ایسا نعوذ باللہ ایسے پروگرام نہ بنا کرتے تھے. جب دیکھے کہ کچھ ہو نہیں سک رہا ہے، یہ چیز پھیلتے جا رہی ہے اور فتوحات ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا اثر ان مسلمانوں کا جو ہے مدینے میں بڑا زبردست ہو گیا. اور جو 3 گروپ تھے جو یہودیوں کے تھے وہ دیکھے کہ ہمارے سے تو کچھ پہلے جو ہم کوشش کرتے تھے کہ ہمارا مقام ہو، اب وہ آہستہ آہستہ ان کا مقام ختم ہونا شروع ہوا. کیونکہ وہاں کے جو مدینے کے لوگ تھے وہ ہمیشہ جب بھی کوئی پرابلم رہتا تھا، کوئی چیز ہوتی تو یہودیوں کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہ علم والے تھے تو ان سے مشورہ کرتے تھے. مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور نبوت کا سلسلہ ہو گیا تو پھر ان سے نہ کچھ مشورہ کرنے کی ضرورت پڑی، نہ ان سے کوئی ہیلپ لینے کی ضرورت پڑی، نہ کوئی ایڈوائس کی ضرورت ہوئی. تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی کہ ہمارا جو پوزیشن تھا وہ بالکل ختم ہو. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلق سے فکر میں رہتے تھے، کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے ان کو تکلیف پہنچا. تو اس وجہ یہ لبیب بن عاصم ایک یہودی تھا، وہ جادو وغیرہ کے اس میں آگے بڑھ گیا تھا. تو اس نے کیا جب دیکھا یہ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کے لیے ایک لڑکا آیا کرتا تھا. لڑکے کو پھسلا کے اس کو پیسے ویسے دے کے کہا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کنگھی کرتے ہیں نا، وہ کنگھی جس میں کچھ بال لگے ہوئے ہیں وہ ہم کو لا کے دیں گے تو اتنا انعام دیں گے. وہ بچے کو پیسے ویسے اس نے دیا. تو اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، اگر ان کی کنگھی کبھی پرانی ہو جاتی ہے تو دوسری لینا پڑتا ہے. تو وہ کنگھی جو تھی وہ لے کر آ گیا جس میں کچھ بال بھی لگے ہوئے تھے. تو وہ لبیب بن عاصم نے کیا کیا، اس کے تعلق سے اس کنگھی پہ، اس کے بالوں پہ اس پہ جادو کیا، اس کے پتہ نہیں گراہیں لگائے. وہ نوٹس جو کرتے ہیں نا، وہ اپنی جادو پڑھ کے نوٹس لگائے بیٹھ جاتے یہاں سے تو گندی، جس کی وجہ سے کو کیا لے جائیں گے تو پھر ڈسٹرب ہو جائے گا. وہاں پہ مس ہو گیا تھا، ابھی بڑی مشکل سے آیا ہے، لو پھر رک گیا. تو سوری تو نوٹس لگا دیے اور اس کے بعد وہ جادو کرا. تو اس کے جو لڑکیاں تھیں وہ بھی اس میں انوالو ہو گئے تھے، وہ بھی جادو پڑھتے جا رہے تھے اور گرہیں لگاتے جا رہے تھے. تو کہتے ہیں کہ 11 گرہیں لگائے، کچھ تعداد ہے اس کی مگر اکثر تحفظ میں 11 کے نام ہے. تو اس نے کیا، اس کے بعد اس کو جو ہے رکھ کے ایک کنواں تھا، وہ کھجور کا کوئی پتے رہتے کچھ وہ رہتا، اس میں لپیٹ کے وہ اندر نیچے کنویں کے پاس رکھ کے اس پہ پتھر رکھ کے چھپا دی. اچھا، اس کا کچھ اثر ہوا ہے. اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے اوپر جادو کا اثر کیسا ہو سکتا ہے؟ سحر تو جو ہے عام آدمیوں پر، لوگوں پہ ہونا چاہیے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی پیغمبر ہے، اتنے بڑے درجے والے ہیں، ان کے اوپر بھی جادو ہو سکتا ہے. تو اس کے تعلق سے یہ نہیں کہ جادو تو ہوتے ہیں. جیسا موسیٰ علیہ السلام کو آپ کو پتا ہے نا، جب مقابلے کے لیے جادوگروں کو بلائے تھے تو جادوگروں نے اپنے وہ رسیوں کو ڈال کے اس پہ جادو کیا. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو ہے وہ سانپ میں بن کر وہ پھر رہے ہیں، تو تھوڑا سا خوف بھی ہوا ان کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
نبوت اور رسالت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ اس سے رول ورا ہے، کیونکہ ان کو بھی نبی بھی اور رسول بھی پیدا ہوئے ہیں، ان کی بھی اولاد ہوئی ہے، ان کو بھی بھوک لگی ہے، ان کو بھی پیاس لگی ہے، یعنی وہ انسانی جو کیفیات ہے ان پہ بھی ہیں، حالانکہ انسانوں کے لحاظ سے ان کا بہت بڑا پوزیشن، مگر مخلوق تو ہے، جیسے سورۃ الکہف کے آخری آیت میں قل انما انا بشر مثلکم، تمہارے جیسا انسان ہوں، چونکہ جو چیزیں تم لوگوں پہ پیش آتے ہیں وہ سارے مجھ پہ ہیں، ہاں اس میں ایکسیپشن یہ ہے کہ مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کے لیے چن لیا ہے، تو وہ ایکسیپشن جو ہے تم لوگوں میں نہیں ہے، مگر دوسرے لحاظ سے جیسے تم بشر ہیں میں بھی ویسے ہی بشر ہوں۔ تو اس کا اثر ہوا، تو اثر ہوا تو کیا کچھ چیزیں ایسی تھی، مرتبہ ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے، نعوذ باللہ بھول جاتے تھے، یا کوئی کام کرنے کے بعد سمجھتے تھے کہ میں نے کام نہیں کیا، تو لوگ بتاتے کہ نہیں آپ نے کر لیا، یا کچھ کام کرنا چاہتے تھے نہیں کیا، اور کر لیے تھے اس کے بعد تو ایسا، تو یہ کچھ زمانے تک ایک کیفیت رہی۔ اس کے بعد خود حضرت وسلم نے خود بتایا کہ پھر ایک رات میں جو ہے میں لیٹا ہوا تھا، ایک دم دو فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو کیا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ دوسرے فرشتے نے کہا اب یہ بولنے والے کون تھے، کوئی کہا کہ جبرائیل علیہ السلام تھے، کوئی بہرحال، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے اوپر جادو کر دیا گیا، انہوں نے کہا کس کا جادو کیا ہے، کس قسم کا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ان کے جو بال تھے ان کا نوٹس کر دیا گیا جس کی وجہ سے ان کے اوپر جادو ہوا ہے، تو کہاں ہے، تو کہاں فلاں کنویں میں ہے، اور وہ ایک جگہ ہے اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، پتھر کے نیچے یہ چیز ہے، تو اس کو اگر اس کی گرہیں کھول دیں جادو کا اثر ختم ہو جائے، تو حضرت وسلم اٹھے ہیں، اٹھ کے حضرت علی کو اور کچھ دوسرے صحابی تھے ان کو کہا کہ تم جاؤ کنویں میں، اس کے نیچے جائیں، تو وہاں ایک پتھر کے نیچے یہ چیز رکھی ہے، تو وہاں جانے کے بعد وہاں کا پانی خالی کیا گیا، وہاں جیسا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا ویسے آپ کو پتہ ہے نا کہ صورت ممتحنہ میں جیسا ہے حضرت علی کو بھیجا تھا، وہ ایک تھی جو یہاں سے مکے کو لے کے جا رہی تھی، تفصیلات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فتح مکہ کے لیے مکہ آنے والے ہیں، تو وہ انہوں نے اپنا البابا جو تھے انہوں نے اپنی قریش کو ایک بھیجا تھا جس کو وہ عورت اپنی چوٹیوں میں اندر چھپا کے لے گئی تھی، تو اس کے لیے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا کہ فلاں جگہ یہ جائے گی عورت، اس کو پکڑو، اس کے پاس یہ لیٹر ہے وہ لے کے آنا، تو حضرت علی گئے تھے اور وہ لیٹر پھر وہ عورت کو بول کے لائے، یہاں بھی حضرت علی سے کہا کہ تم جاؤ، اور جانے کے بعد وہ پورا دیکھے تو پتھر کے نیچے تھا، اس کو نکال کے لائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس کی گرہیں کھولنا شروع کر دی، جیسے گرہ کھولتے جاتے تھے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ جادو کا اثر تھا وہ آہستہ آہستہ ختم، تو یہ اس کے تعلق سے بہت اہم بات تھی، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا، مگر ہم کو یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کے وسلم کے اوپر جادو کیوں کیا گیا، کیوں ایسا ہوا، تو سب سے بڑا اہم بات کیا ہے کہ اس میں ہمارے لیے بہتری، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو نہیں کیا جاتا تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اسی لیے نازل ہوئے، ان کی وجہ نزول کیا ہے کہ ان کے اوپر جادو ہوا تھا تو اس لیے آئے ہیں، تو اس کی وجہ سے اب ہمارے لیے فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ دونوں صورتیں اس لیے بھیجی ہیں، ان سے جادو اور بلیات اور مصیبتیں اور تکالیف اور پریشانیوں سے نجات ہے اس میں، تو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم کو یہ انعام ملا ہے کہ جس کو ہم استعمال کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ ہم کو جادو ٹونے اور نقصانات اور بلیات سے ہم کو بچا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ایسی صورت نازل فرمائی جس کی وجہ سے ہم کو، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں ایک مرتبہ کچھ تھوڑی سی سہو ہوگی، جب سلام پھیرے تو صحابہ خاموش رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں آپ لوگوں کے چہروں پہ میں کچھ ایک عجیب کیفیت دیکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازوں میں کوئی تبدیلی ہو گئی ہے کیا، ہو سکتا ہے کہ 3 رکعت کی مغرب کی نماز تھی جس میں 4 پڑھ لیے، یا یہ کہ 4 رکعت کی نماز تھی جس میں 3 رکعت پڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، تو حضور نے کہا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو پھر دوسری صحابی سے پوچھا کہ میں نے اتنی رکعت پڑھے، تو انہوں نے کہا جی ہاں سارا نے کہا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا سجدے سہو کر لیں گے، السلام علیکم، اور اس کے بعد 2 سجدے کر دی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں ہوتی تو پھر ہم کو سجدے سہو کرنے کی جو خصوصیات ہے، جو ہم کو فائدہ ہے وہ نہیں ملتا تھا، تو یہ میں اسی لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی چیزیں ہوئے ہیں اس سے امت کو فائدہ ہوا ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے
ان کے یہ چیزوں کرنے کی وجہ سے امت کو جو ہے، ہمارے کو بھی ایسی نمازوں میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے، 4 رکعت کے بجائے 3 رکعت کر لیے، یا 4 رکعت کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی، اور پھر جیسے آپ کو خیال ہوا کہ میں جو ہے یہ 4 کے بجائے 5ویں رکعت میں کھڑے رہ گیا، تو فوری کیا کریں گے، آپ بیٹھیں گے، اس کے بعد تحیات کے ساتھ سلام ایک طرف پھیر کر 2 سجدے کر لیں گے، سجدے 100 کر لیں گے، تو آپ کو وہ آپ کی جو غلطی ہو گئی ہے اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، یہاں پہلی سورت پڑھے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ بھی دیکھیے، یہ 5 آیتیں ہوئے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ لے رہے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، کہہ دیجیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے ہیں کہ جو صبح کے وقت جو تاریکی کے بعد جو صبح جو شروع ہوتی ہے اس کے جتنے شرور ہیں، جتنے نقصانات ہیں، جتنے بلایت ہیں، اس کے من شر ما خلق، اور ہر اس بدی جس سے، ہر چیز سے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے اس میں سے کوئی اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق جو ہم پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں لیتے ہیں، پناہ مانگتے ہیں، تو اس میں، اور پھر کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور اس اندھیرے کی جب رات بالکل سیاہ ہو جاتی، کیونکہ اکثر بلیات اور نقصانات اور شرور تکالیف جو ہے رات میں ہوتے کر، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے جو گرہیں ڈال کے جو جادو کر رہے تھے، اور جادو کے جتنے اثرات ہو سکتے ہیں ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور جو لوگ حسد کرتے ہیں نا، جو حسد کرتے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہوگا قل اعوذ برب الفلق۔ اس کے بعد قل اعوذ برب الناس پہ دوسری ہے، یہ اس کے جو ہے 6 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہاں جو ہے یہ 6 آیتیں ہیں، اس میں 5 مرتبہ ناس کا لفظ آیا ہے۔ ناس کیا، انسانوں کے تعلق سے ہے۔ تو یہ بعض مفسرین سے میں نے جو لیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ 5 مرتبہ جو ناس آیا ہے نا، سب سے پہلے رب الناس، رب کون ہے؟ پیدا کرنے والا ہے آپ کو، نہ صرف پیدا کیا، خالق بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ بچپن سے جو والدین جو کیا کرتے ہیں، والدین کو کہا، آپ کو والدین کے تعلق سے آیا نا، اللہ تعالیٰ نے ربیانی صغیرہ، والدین کو رب کے لفظ استعمال کیا، کیونکہ پیدائش کے بعد وہ بچوں کو لک آفٹر کرتے ہیں، ان کا ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ان کا پورے ایک نوجوانی کی کیفیت میں آنے تک ان کے دن رات فکر رہتی ہے، کبھی بیماری ہو تو اس کی فکر شروع ہو جاتی ہے، ان کے ایجوکیشن کی ہے، ان کی صحت کی ہے، ان کی بھلائی ہے، ان کے سارے تعلقات سے آپ فکر کرنے والے، ان کے کیئر کرنے والے۔ تو یہ اسی لیے ربیانی صغیرہ اس لیے کہا گیا۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے کہا گیا ایک گروپ جو ہے 5 جو ناس آیا ہے اس کے تعلق سے میں بتاتا ہوں، جو تفسیر کی کتابوں میں نے دیکھا، پہلے جو ہے رب کے تعلق سے آیا ہے، تو نمبر 1 کیا ہے، وہ بچپن اور کم عمری کے تعلق سے کہا گیا ہے، یہ پہلا ناس جو ہے۔ دوسرا ناس جو ہے نوجوانی کے تعلق سے کہا گیا، کیونکہ یہاں کیا ہے، ملکیت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، حکومت ہے، یہ ساری چیزیں آتے ہیں نا، تو یہ نوجوان میں آتے ہیں، اسی لیے اس کو آپ کو پتہ ہے نا کہ اس عمر کے حصوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے نوجوانی کے، اسی لیے تو آپ کو پتہ ہے نا، میں نے آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کی تھی کہ بنی آدم کے قدم قیامت کے دن اس جگہ سے نہ ہٹیں گے جس جگہ وہ کھڑا ہوا ہے، یعنی جیسا میگنیٹ پکڑ لیتا ہے، وہاں کی روز محشر کی زمین جو ہے پیروں کو ایسا پکڑ لے گی کہ کوئی ہل نہیں سکتا، جب تک کہ 5 سوالات کا جواب نہ دے دے۔ عمر کیسا گزاری، نوجوانی کیسا گزاری، اور دولت کمائی کیسا، اور دولت خرچ کیسا کی، اور جتنا علم ملا تھا اس میں کتنا عمل کیا۔ تو یہ جو عمر کے جو چیزیں ہیں اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دیے کہ ساری عمر کس چیز میں گزاری، اور خاص طور پہ نوجوانی کیسا گزاری۔ تو یہاں جو ہے
नास का जो एक आया था, पहले नास तो बचपन का बताया, दूसरा नास जो है नौजवानी के लिए खास तौर पे बयान किया है, क्योंकि यहाँ जो इस उम्र के हिस्से में ताकत और अखुवत और हुकूमत और ये वो इस चीज़ों की इस फिक्र में लगी रहती, तो उसमें ये फिर नंबर तीसरा जो नास बयान किया है वो बुढ़ापे के तरफ। वहाँ जो है इलाही नास, नौजवान कैसे मलिकिन नास, मिल्कियत है, सुल्तानियत है, हुकूमत है, ताकत है। और फिर बुढ़ापे में क्या है इलाही नास, यानी इंसानों के माबूद, इंसानों के माबूद, क्योंकि बुढ़ापे में आने के बाद अब दूसरे सारे जो कंटिन्यूएशन रहते हैं, जो आपके भी एक्टिविटीज़ रहते हैं, वो सारे जो इंटरेस्ट रहते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होकर अब आप इबादत की तरफ तवज्जो करना शुरू करते हैं। अब आपके सुबह से शाम तक जितना हो सकता है इबादत के ताल्लुक से नमाज़ें पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, ज़िक्र अस्कार करेंगे और नेक कामों के लिए सोचते रहेंगे, क्योंकि अब जो सारा हमारी जो औकात हम जो बिजी होते थे दुनिया कमाने के लिए, अब उनसे जो है अब रिटायरमेंट हो गया है। तो अब जो है हमारा वक्त, अब ये वक्त को जो है नेकी के कामों में लगाना है। तो वो इस वजह से तो बुढ़ापे में क्या हो जाता है, वो क्या होता है इलाह के अब जो है इबादतों के ताल्लुक से शुक्र अल्लाह ताला। ये जो तीसरी चीज़ है। चौथी क्या है, साले बंदों के लिए कहा गया है, नास जो चौथी मर्तबा कहा गया है वो नेक साले बंदों के लिए है कि वो अपने इबादतों में आम लोगों से बढ़ के इबादत करते हैं, आम लोगों से ज़्यादा जिक्र इस्कार करते हैं, आम लोगों से बढ़ के नेकी कमाने की फिक्र में रहते हैं। तो ये चौथे हो गए साले बंदों। पांचवा जो है फासिक और मुफसिद और नाफरमान और गुनाहगारों के लिए आ गया है, जो जिन्न बनना। तो ये जो है ये न सिर्फ ये है कि खुद भी गुनाही पे रहते हैं और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो इस ये पांचवा मर्तबा जो नाफ है। यहाँ दूसरी चीज आपके सामने बयान करना है कि यहाँ वसवास की कसरत हुआ करती है, वसवास की कसरत होती है। और इसलिए होता है क्योंकि ये वसवास जो है ना, ये अल्लाह ताला से दूर करने वाले हैं। तो आपको इबादतों से भी हटा देते हैं, जिक्र और अस्कार से भी हटा देते हैं, नेक कामों से भी हटा देते हैं। तो ये जो है उससे अब उसके बाद क्या होता है, अब ये जो है ये इनमें से बताया गया है कि ये शयातीन जिन्नों, ये जो भटकाने वाले हैं ये जिनों में भी हो सकते हैं या इंसानों से। जिनों से मुराद शयातीन है, इंसानों से मुराद है जो ऐसे इंसान है जिनके ऊपर उनकी नफ्स ने इतना ज़बरदस्त कब्जा कर लिया है और शैतान के चक्कर में ऐसे फंस गए हैं कि फिर अब वो उनको हिदायत के नहीं मिलता, तो खुद भी हिदायत पे नहीं रहते, दूसरों को भी जबते हैं कितने हिदायत पे हैं तो उनको भी उस हिदायत के रास्ते से हटाने की कोशिश करते हैं। यही है। तो हुजूर का सल्लम और ख़ास तौर पे ये है कि कोशिश करते रहें कि हम जो है किस कंपनी में बैठे हैं, किससे फ़ायदा उठा रहे हैं, किसकी बातें सुन रहे हैं, और देखिए उससे हम अल्लाह से करीब हो रहे हैं या अल्लाह से दूर हो रहे हैं। हमारा जो वक्त है वो अच्छे कामों में गुजर रहा है या बुरे कामों में गुजर रहा है। या फर्ज करो अच्छे और बुरे कामों में नहीं गुजर रहा है और खाली गुजर जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए नुकसान है, क्योंकि जिस चीज़ से आप फ़ायदा उठा सकते थे आपने फ़ायदा नहीं उठाया। हालांकि आपने कुछ नुकसान तो नहीं उठाया, मगर वो वक्त आपके लिए फ़ायदा उठाने का था, क्योंकि ये ज़िंदगी फिर दोबारा मिलने वाली नहीं। आपका जो 1 आवर जो पहले गुजर गया है वो फिर आप हज़ारों लाखों कोशिशें करें, करोड़ों अमाउंट सोना चांदी जो भी दे सकते हैं दे दे, आपका जो लास्ट आवर गुजर गया है वो फिर दोबारा आपके वास्ते आने वाला है। तो वक्त को इस्तेमाल करना है, उससे फ़ायदा उठाना है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत तेज़ी से गुजर रही है। जैसा क्लॉक सूरतुल असर में बयान किया था, जो क्लॉक का जो सेकंड का कांटा जो फिर रहा है ना, ये फिर आपको वापस नहीं मिलेगा। जो गुजर गया 1 सेकंड जो पहले था जो गुजर गया वो सेकंड आपको फिर मिलने वाला नहीं। और हर सेकंड आपको अपनी मौत से करीब करते जाना है। आपकी जो ज़िंदगी का स्पैन है ना, वो हर सेकंड के साथ उधर चले जा रहे हैं। आपकी गाड़ी जो है जिसमें या प्लेन में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं या कार में बैठे हैं, एक जगह से निकले हैं दूसरी जगह पहुंचना है। तो जितनी स्पीड से आप चलते जा रहे हैं, आपकी कार ट्रैवल कर रही है, ट्रेन ट्रैवल कर रही है, प्लेन ट्रैवल कर रहा है, वो आपकी जो मंजिल पे पहुंच रहा है। तो ये हमारी ज़िंदगी का भी जो चल रहा है सिलसिला, ये हम अपनी आखिरत मौत के करीब करीब चलते चले जा रहे हैं, एक तेज़ी से हम चलते चले जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपके सामने बयान करनी थी। अब इसके ताल्लुक से आप थोड़ी सी एक 2-3 पॉइंट्स यहाँ बयान कर देना चाहता हूँ। ये जो मौज़तैन है,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنے کے بعد پھونکتے تھے اور اپنے جسم پہ پھیلاتے تھے، پھونک کے پھیلا دیتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی، یہ سنت تھی، اور اس عادت کو خاص طور پہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آخری زمانہ آئے، جب بہت ہی بیماری کا شدت ہو گئی تھی، تو اس وقت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونکتی تھی اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان کے جسم پہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خود پڑھیں اور اپنے ہاتھ سے کر دیں، نہیں، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مبارک ہاتھ ہیں وہی ہاتھوں پہ پھونکوں گے اور وہی مبارک ہاتھ ان کے جسم پہ پھیلاؤں گے۔ تو یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی صبح اور شام یہ پابند۔ تو میں بھی کہتا ہوں کہ ہم آپ لوگ کرتے ہوں گے، مگر میرا کام یہ ہے کہ صرف جو چیز آپ کو کرتے ہیں اس کو پھر سے یاد دلا دینا چاہتا ہوں، تاکہ صبح اور شام پابندی سے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھنا، پھونکنا اور جسم پہ کرنا۔ بعض لوگ تو میں دیکھا ہوں کہ ہر نماز، فرض نماز جب ختم ہوتی، جب دعائیں وغیرہ مانگتے ہیں نا، اس کے بعد بھی پڑھ کر پھونک کر اپنے جسم پہ کر لیتے ہیں، تو وہ بھی کرتے ہیں، تو کوئی اس سے منع نہیں کیا گیا کہ ضرور کرتے رہیں یہ، مگر پابندی سے صبح اور شام میں عادت کر لیں۔ میں تو کہتا ہوں کہ قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد 3 مرتبہ کر لیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ، قل یا ایھا الکافرون 1 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل برب الناس ایک مرتبہ، مگر قل هو اللہ احد 3 مرتبہ۔ میں 3 مرتبہ اس لیے کرتا ہوں کہ 1/3 جب بولے ہیں، 3 1/3 کو جمع کر دیں گے تو 1 ہو جائے۔ جب ہم کو بولیں قرآن کا جو ہے یہ 1/3 ہے، تو اگر ہم 3 مرتبہ کریں کہ 3 1/3 مل کے 1 ہو جاتا ہے، تو ایک پورا قرآن پڑھنے کا مساوی ہو جاتا ہے نا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، مگر اس کو ہم غور فکر کریں تو دیکھیے کس سے فائدہ۔ اور اس میں یہ خاص طور پہ یہ تو اب ہم جو ہے یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ اس پہ ہم آج جو ہم تفسیر کر رہے تھے اس کا سلسلہ اب یہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک دعا کر لیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ یعنی اس قرآن کو جو ہم پڑھیں ہیں، اس کو سمجھیں، اس پہ جو عمل کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے قیامت کے لیے، قرآن ہمارے لیے حجت بنا دے کہ وہ آپ کے سامنے ہمارا کیس پریزنٹ کرے اور ہم کو کہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ دوزخ میں نہیں بھیج سکتے، اس کے اوپر کوئی سختی نہیں کر سکتے، اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی، اس کے لیے سارے بھلائیات اور جنت میں آسان جانا کرنے کے لیے جانا کرنا۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ أَوَّلًا وَآخِرًا وَظَاهِرًا وَبَاطِنًا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا وَأَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ یہ سلسلہ ہمیشہ رہتا ہے کہ جب بھی آپ سورۃ الناس پڑھیں گے نا، اس کے ساتھ ساتھ فوری آپ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، کیونکہ ہمارا کام قرآن کو ختم کرنا نہیں، قرآن کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں، اس کا تو سلسلہ چلتے رہتا ہے۔ تو آج پھر سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اور سورۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرة هم یوقنون۔ یہ ضرورت چیز میں جو میرا سلسلہ ہے، جیسا میں کرتا ہوں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ چیز کرتا ہوں۔ اب اس میں ایک چیز بیان کر کے آج کی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن کا دیکھیے آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا کہیں؟ رب العالمین۔ اللہ کیا ہے؟ رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم ہے،
اس کے ساتھ ساتھ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، وہی فیصلے کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سب حمد و ثنا پڑھنے کے بعد، بڑائی بیان کے بعد، اس کے بعد اب اصل مقصد کے لیے کیا ہے ہمارا مقصد؟ یہ سب آپ کی جو تعریف کر کے جو بڑائی کر رہے ہیں، اس کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں، اور ہم مدد کیا چاہ رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی طرف ہماری جو ہے ہدایت فرما دیجیے۔ یہ ہدایت کا جو ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، اس کے تعلق سے ہمارے کو سیدھا راستہ ہوتا ہے۔ اور تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ ہماری جو دو سورۃ الفاتحہ میں جو دعا کی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اس کے ساتھ ساتھ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سیدھا راستہ وہ ہے جس پہ آپ کا انعام ہوا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، ان لوگوں کے راستے پہ چلائے، ان کے راستے پہ نہ چلائے جو سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پہ ہیں، حالانکہ ان پہ آپ کا غضب بھی نازل ہوا اور یہ گمراہی میں چلے گئے۔ غضب اور گمراہی کے جو ہے یہ دو گروپ ہیں، یہود نصارہ ہے، اور ان کے تعلق سے تفصیل ہم بیان کر دیے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو ان کے راستے پہ نہ چلائے، بلکہ اس سیدھے راستے پہ چلائے جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد ہم جب کہے سیدھے راستہ، تو اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن ہم کو دے دیا، دیکھو تم جو ہدایت چاہ رہے ہیں نا، یہ ہے تمہاری ہدایت، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو تم راہ نجات پہ چلے جائیں گے، سیدھے صراط مستقیم پہ جائیں گے۔ تو یہ نتیجہ پورا قرآن دیا۔ اور اس قرآن کو جب ہم ختم کر رہے ہیں، آخر جب آ رہے ہیں، اس بات پر کیا جاتا ہے کہ رب الفلق ہے، رب الناس ہے، ملک الناس ہے، الہ الناس ہے، اس اللہ سے ہم عرض کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں کہ ہم ممنون اور مشکور ہیں جو ہم نے آپ سے استدعا کی تھی، تو آپ نے ہماری دعا کو قبول کر کے ہدایت فرمائی۔ اب ہمیں ہمیشہ ہر فتنے سے، ہر نقصان سے، ہر قسم کے بلیات سے، ہر قسم کے شرور سے ہم آپ کی پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ میں ہم کو لے لیجیے، اور اس صراط المستقیم پر قائم و دائم رہے اور ہمیشہ ہدایت کے راستے پہ رہے۔ تو ایک تو ہدایت کے راستے کی تو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے، دوسرے ان نقصانات، شرور اور بلیات اور پریشانیوں اور فکروں، بیماریوں، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے۔ تو یہ دونوں کا سلسلہ ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کے سورۃ الناس میں ہے، اور پھر سورۃ الناس سے پھر سورۃ الفاتحہ پہ۔ تو یہ ہم اس پہ آج کی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہم کو اس پورے قرآن کی جو ہم نے تلاوت کی، اس کے ترجمے پہ گئے، اس کی تفسیر میں گئے، اس کے تعلق سے جو کچھ بھی ممکن، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے طفیل قبول فرما دے۔ ہم سے جو کوتاہی ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفیل ہم کو معاف فرما دے، ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرما دے۔ ہمارا یہاں بیٹھنا جمنا، ایک دوسرے سے مل جل کے آپ کے قرآن کے تعلق سے اور حدیث کے تعلق سے جو ہم غور و فکر کر رہے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ اور جس طرح ہم یہاں ایک گروپ بن کے ایک دوسرے سے کلوزنس اور ملاقات کر رہے ہیں اور اس طرح سے ڈسکس کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ہم کو ایک ایسا انعام عطا فرما کہ جنت پہ بھی ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے، اور ہم آپس میں بیٹھیں اور ڈسکس کریں۔ وہاں تو آپ کو کوئی کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، جنت میں نہ آپ کو نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ ذکر و فکر کرنا ہے، نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ زکوٰۃ ہے، کوئی چیز کرنا ہی نہیں، ساری عبادتیں اس دنیا میں ہے، وہاں کچھ کرنا نہیں ہے، وہاں آپ کا ٹائم فری ہے، نہ آپ کو بڑھاپا آئے گا، نہ بیماری آئے گی، نہ کھانے پی کی ضرورت ہوگی، نہ کسی قسم کی احتیاج ہوگی۔ ہاں، جو آپ چاہتے ہیں کھائیں، جو چاہتے ہیں پیئیں، سب آپ کے لیے نعمتیں نظر آتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ اب جو یہاں کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کو فری ٹائم نہ سمجھیں، مگر وہاں کا جو ٹائم ہے وہ دیٹ از فری ٹائم، جیسا چاہے آپ گزار لیں، کوئی نہیں۔ تو اس فری ٹائمز میں بھی ہم ایسے ہی بیٹھیں اور ایک دوسرے سے ملاقات کریں اور یہ باتیں کرتے رہیں۔ ایک ہمارے بھی وہاں بھی ایک گروپ بننا چاہیے، وہاں بھی بیٹھیں گے اور اس چیز سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور اس وقت دنیا میں جو حالات ہو رہے ہیں، بات کرتے کرتے اللہ تعالیٰ سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو دنیا میں سارے مصیبتیں، مظالم اور نقصانات اور شرور اور یہ سارے کرتے تھے، ذرا ان کا بھی ذرا حال بتا دیے کیا ہے اس وقت، تو فوری آپ کے سامنے ایک اسکرین آ جائے گا، اس میں اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ یہ دیکھو جہنم کا یہ طبقہ ہے، یہ دیکھو وہ جو دنیا میں تم ویڈیوز میں، نیوز میں اور اس میں سارے یہ ان لوگوں کی شکلیں دیکھے تھے نا، اس وقت کیسے یہ خناس بنے اور اپنے آپ کو ایسے طاقت مند اور قوت والے سمجھتے تھے، اب دیکھو یہاں کیا ہو رہا ہے،
یہ ان کا حال کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، تو اس وقت ان کے چہرے بھی نظر آ جائیں گے، جو عذابوں میں ہیں وہ سارے عذاب اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ کیسا جل رہے ہیں ان کے، ایک ایک وقت میں سارا ان کے سارے جسم کو پاش کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، پھر سے دوبارہ تکلیف ہوئی، پھر تکالیف ہوں گی، پھر تکالیف ہوگی، پھر تکالیف ہوگی، تو یہ سارا سلسلہ چلتے رہیں گے۔ تو میں اس وقت اس بات کو بول کے ختم کر دیتا ہوں، اور خالی رمضان کے تعلق سے گزارش ہے کہ رمضان کو ویلکم کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی عمر دی کہ پھر ایک رمضان کے قریب لا لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صحت اور دے تاکہ اس رمضان کے برکات سے بھی ہم مستفید ہو جائیں۔ اور اس سے سب سے اہم چیز کیا ہے، صرف روزہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی برکات ہیں، جیسا میں آپ کے سامنے اس کے انا انزلنا فی لیلۃ القدر کے تعلق سے کہا تھا کہ آپ ہر رات کو بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں بھی لیلۃ القدر کا مجھے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں میرے برکتیں جائے۔ 82.5 ایئرس 83 ایئرس کی عبادت ایک رات میں، اب سوچیں آپ کہاں 83 ایئرس کی عبادت کہاں کر سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا نوازش ہے، کرم فرمائی ہے جو ہم کو عطا فرمائے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام غزالی نے کہا کہ جو روزہ رکھنے والے 3 قسم کے ہیں، عوام ہے، خواص ہے، اخص الخواص۔ عوام کا روزہ ہے کہ صرف منہ کا روزہ، پیٹ کا روزہ ہے، کھا نہیں رہے ہیں، پانی نہیں پی رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حلال فرما دیا تھا، لیکن روزے کی حالت میں اپنے اوپر آپ نے حرام کر دیا، تو پھر جو عام حالت میں حرام تھے اس کو آپ حلال کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہاتھ اور پیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، روزے کی حالت میں کیسا آپ نافرمانی کے استعمال کر سکتے ہیں؟ تو عوام کا روزہ تو صرف منہ کا اور پیٹ کا ہے، کھانے اور پینے کا۔ خواص کا روزہ ہے، آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہے۔ زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے گی جس کو آپ کو بولنا نہیں چاہیے، کان سے ایسی چیزیں نہ سننا چاہیے، اور یہ جو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، یہ سب رمضان میں آپ کہیں خدا حافظ رکھ دو، آپ یہ چیزوں میں جو ٹائم ویسٹ کرتے تھے اپنی، یہ ہم کو فائدہ کمانے کا تو اس ٹائم میں۔ اور اخص الخواص یہ ہے، ان کا روزہ پیٹ کا بھی روزہ ہے، آنکھ کا، ناک، کان کا، زبان کا بھی روزہ ہے، دل کا بھی روزہ ہے، کوئی ایسے خیالات آنے بھی نہیں دیتے کہ جس سے آپ کو اللہ تعالیٰ سے دوری کا موقع ہو سکتا ہے، ان چیزوں سے بچائے۔ تو یہ رمضان کے سارے برکت سے استفادہ کریں، دنوں کو، رات کو، جتنا ہو سکے اس قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں کریں۔ تو کسی نے، اب میں آپ کو جو ہے ٹائم ہو رہا ہے تو اب اس وقت پلیز اگر کوئی چیز کوشچن کرنا ہے تو کر لیں، مگر آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اب یہ ہم رمضان کے وقت تو یہ سلسلہ ختم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ سب لوگ، میں وہ گروپ کا شیئر کرتا ہوں جس میں آپ لوگ اپنے میسیجز دیں، اور کیا مشورہ کیا ہے کہ ہم جو رمضان کے بعد کب پھر ملیں گے اور کس قسم کے ہم ڈسکشن کریں گے، کیا چیز کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں دعا کرتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہیں۔ 5 منٹس کا ٹائم دعا کے بعد دیتا ہوں، جس میں آپ سب لوگ اپنے مائک کھولیں، جو کوشچن کر سکتے ہیں، جو اپنا مشورہ دے سکتے ہیں کر دیں۔ آمین رب العالمین۔ سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر الرحمة وفضلا دائما وأجرا وعلما نافعا كاملا واسعا ورزقا حلالا طيبا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وقلبا صادقا وقلبا صابرا وقلبا شاكرا وقلبا منيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من المتقين واجعلنا من المحسنين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من المخلصين واجعلنا من عبادك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الاخره. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا. رب اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. رب اغفر
اللهم انصرنا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم اعز الاسلام والمسلمین. اللہ آمین. تعالیٰ سارے مسلمان جو مظلومین ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ان کی مدد فرما. فلسطین آمین. کے مسلمان ہیں, چائنا کے بھی مسلمان ہیں, برما کے بھی مسلمان ہیں, کشمیر کے بھی مسلمان ہیں, جہاں جہاں ان پہ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ اپنی مدد فرمائیں, مظلومین کو ظالموں کو ظلم سے بچا دے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے, ہماری جو کوتاہیاں غلطیاں ہوں گی اپنی رحمت کے طرف معاف فرما دے, ہمارے اعمال میں اخلاص اور للہیت عطا فرمائیے, اور ان کو ریاکاری سے بچا دیجیے, اور عاجزی انکساری عطا فرما, غرور تکبر سے ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں. سارے لوگوں کو اپنے رحمت کے طرف فرما. اس وقت جو ہم نے قرآن کی جو تلاوت کی, جو ترجمہ کیا, جو تفسیر کی, ان ساروں پہ کہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اپنے رحمت فرما دے. ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طرف. آمین رب العالمین. سبحان ربک رب العزت السلام علیہ وسلم والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تو آپ لوگوں کو مائک کھولیں اگر کوئی چیز بیان کرنا چاہ رہے ہیں. بھائی جزاک اللہ خیر کثیرہ, بہت اچھا بیان تھا, بہت سے معلومات ہوئے الحمدللہ. جی کوئی مشورہ ہے, کوئی چیز ڈسکس کرنا چاہ پھر ہمارے جو تفسیر کا سلسلہ تھا تو وہ تو تفسیر کمپلیٹ ہوگی, مگر انشاءاللہ رمضان کے بعد آپ لوگ کیا پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں اس کے تعلق سے میں آپ کو وہ واٹس ایپ کا وہ بھیجتا ہوں, میں اس میں جی جی السلام علیکم. اجازت دیجیے. جاوید بھائی تو شکریہ. مصطفی بھائی ایک سوال ہے. مصطفی بھائی السلام علیکم. فرمائیے بھائی. جو وہ اپن یہ چاروں خل جو پڑھتے نا جی وہ اپنے آپ پہ تو ہم پھونک لیتے, لیکن جو بچے دور رہتے وہ ریموٹلی ان کے پر پھونک سکتے کیا؟ جی اب وہ اس کے تعلق سے مجھے بھی زیادہ نہیں ہے, مگر آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں یہ میں پھونک تو نہیں سکتی, مگر میرے یہ استدعا ہے کہ ان کو بھی بلائیت سے محفوظ فرما دیں. جی اچھا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. آپ کے پھونک کے جیسا سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا کا حکم دیا تھا پہنچا دے, تو کیا عجب ہے اللہ کا حکم ہو جائے تو پہنچا دے. جی جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک آپ کو اپنی فیملی کے ساتھ خوش خرم رکھے, اور اللہ پاک آپ کا سفر بہت پر نور اور بخیر و عافیت سے گزارے. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آپ لوگوں سے کچھ ہمارے سے کوتاہیاں غلطی ہو گئی, کچھ آپ لوگوں کے کچھ ایسی باتیں کیا ہوں جس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے, تو آپ سب سے میں معافی چاہتا ہوں, معاف کر دیں, دل سے معاف فرما دیں. جی میں بھی آپ سب لوگوں سے معافی کی خواستگار ہوں. بہت انسان کی زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا, تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. ٹھیک ہے. دیکھیے آپ سب کو آخری 2 دہے وہاں گزارنے کے لیے جا رہے ہیں, اور جی وہاں جاتے ہیں عمرے کو, تو وہاں دیکھتے ہیں کہ ابھی بقی میں ہمارا مقام ابھی ہے یا ابھی نہیں آیا, تو دیکھتے ہیں. دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ وہاں مقام دے دے تو پھر آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوگی, معافی چاہتے ہیں. انشاءاللہ سب کچھ ہوگا, سب کچھ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے. اچھا جی, السلام فی امان اللہ. وعلیکم السلام. جاوید بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ. انور میاں آپ کا بھی شکریہ سلام کے. مریم لغاری بیٹی آپ کا بھی شکریہ جو آپ جوائن کرتے ہیں. الحمدللہ آپ سب لوگوں کا شکریہ, میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو خلوص و محبت سے اس میں جوائن کیے ہیں نا. یہ جو ہے عام جو زوم میٹنگس رہتی ہے وہ ایسی بات نہیں, یہ تو ایسا ہے ایک کلوز فیملی جن کے دل ملے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے خلوص سے ملتے ہیں نا, تو ایک اس کا ایک خلوص والوں کے ایک گیدرنگ رہتی تھی, سمجھے. تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. پھر انشاءاللہ موقع دے کے پھر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے. تو اجازت چاہتا ہوں میں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.